بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ قدیم شہر کوئٹہ میں کھنڈرات کئی ہزار سال پرانی تہذیب کے اس 20 میل دور جنوب کی طرف میرا گاؤں دلشاد پور واقع ہے۔ والدین نے میرا نام عابد رکھا، جو کہ شروع سے ہی لائق اور ذہین تھا۔ میرے اسکول کے ٹیچر، جن کو میرے اوپر فخر ہوتا تھا، انہوں نے میرا نام کے ساتھ ناز کا اضافہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور خوش نصیبی کے ساتھ تاریخی سلسلے طے کرتے ہوئے MA انگلش کر لیا۔ 30 جون کو ایک دوپہر گرمی تھی، سورج بہت تیز آگ برسا رہا تھا۔ میں ایک گھنے درخت کے نیچے چارپائی ڈال کر لیٹا ہوا مطالعے میں مصروف تھا۔ کافی دیر لیٹے لیٹے پڑھنے سے مجھے نیند آ گئی۔ میں ہمیشہ چارپائی کے ایک سائڈ پر سوتا اور اس طرف آدھے سے زیادہ چارپائی کا حصہ خالی ہوتا۔ اس حالت میں مجھے لیٹے ہوئے 10-15 منٹ بھی نہ گزرے کہ مجھے محسوس ہوا کہ چارپائی کے آدھا حصہ جو خالی تھا وہاں پر کوئی آ کر لیٹ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے اوپر سے گزار کر میرے سینے پر رکھ دیا، کیونکہ وہ میرے پشت کے سائڈ پر سو گیا۔ وہ ہاتھ جو میرے اوپر تھا، اس نے ذرا سا دبا کر مجھے اپنی طرف کھینچا۔ مجھے ایک خواب کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس ہاتھ نے پھر سے مجھے زور سے دبا کر اپنی طرف کھینچا۔ اب میری آنکھ کھل چکی تھی۔ ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت سرخ اور سفید کلر کی کلائی پر میری نظر پڑی اور اس ہاتھ میں سونے کے کنگن بھی تھے۔ لمبی لمبی انگلیوں کے ناخن پر بہت ہی دلاویز رنگ نظر آیا۔ گاؤں کی ساری لڑکیوں کی خوبصورت چہرے میرے ذہن میں آئے، لیکن اس طرح کی کوئی بھی خوبصورت نہ تھی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا، اس طرح کوئی بھی حسین نہیں ہے ہمارے گاؤں میں۔ میں اس بازو کو دیکھتے دیکھتے بازو نے پھر سے مجھے زور سے دبایا، لیکن مجھے اتنا تو یقین تھا کہ گاؤں کے کسی بھی لڑکی کے ساتھ میرے اس طرح کے تعلق نہیں تھے جو آ کر میرے ساتھ چارپائی پر لیٹ جائے اور مجھے اپنی طرف کھینچے۔ لیکن میں نے دوسری طرف مڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں حرکت نہ کر سکا۔ وہ زویر کا جسم میرے جسم کے اتنے برابر تھا کہ وہ گرم سانسیں لے رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا، لیکن میں حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ عابد، چارپائی کے کونے سے آواز آئی، عابد اٹھو نا۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن اس نے اٹھنے نہ دیا۔ عابد اٹھو نا، میرے ساتھ چلو نا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور مجھے طاقت دے کر اٹھانے کی بہت کوشش کی۔ وہاں پر زمین بالکل کچی تھی، بارش کی وجہ سے وہ پتھر کے معنی بن چکے تھے اور سورج کی گرمی اتنی تیز تھی کہ وہاں پر وہ زمین لال انگارے کی طرح گرم تھا، اور میں اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے پیچھے ننگے پاؤں جا رہا تھا۔ اب میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ ایک لڑکی تھی اور عمر میں 15-16 سال کی تھی۔ اس کے مہک سے اٹھتی ہوئی وہ خوشبو اور اس کی جوانی دیکھ کر میں تو اور بھی زیادہ حیران رہ گیا، اور اس کے جسم پر وہ سفید سلکی لباس اور اس کا سفید سلکی لباس اور چمڑے کی کالی جوتیاں، اور اس کے ہاتھ میں وہ سونے کے کنگن اور اس کے اتنے لمبے بال تھے کہ وہ تو اور بھی زیادہ غضب لگ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور سخت گرمی میں پتھروں پر چلتے چلتے میں وہاں پر 50 گز کے فاصلے پر میں جا کر گر پڑا۔ مجھے پھر اٹھا دیا گیا اور چلنے کو کہا گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد کھیتوں میں ایک جامن کا درخت ہے اور اس کے نیچے مجھے بیٹھنے کو کہا گیا، اور وہ خود بھی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ زمینی مخلوق نہیں ہے، نہ یہ کوئی گاؤں کی لڑکی ہے، یہ تو ماخوب الحشر بستی ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کا برابر میں مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر وہ کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر اپنا دوپٹہ ہوا میں 1-2 بار لہرانے لگی۔ پھر مجھے یقین ہو گیا تھا وہ اپنے دوپٹے سے باندھ کر مجھے اس درخت کے ساتھ لٹکا دے گی۔ اپنی موت کو آنکھوں کے سامنے رقص کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں جامن کا درخت کو موت کا درخت نظر آنے لگا، اور لمحہ بھر میں اپنے ماں باپ، بہن بھائی یاد آنے لگے۔ میں چیخنے اور چلانے کی بہت کوشش کی، لیکن آواز ہی نہ نکل سکی۔ پھر میری آنکھوں سے گرم گرم آنسو کے قطرے بے اختیار میرے کپڑوں پر گر رہے تھے۔ وہ میرے دل کی حالت کو اچھی طرح جان چکی تھی۔ عابد، وہ میرے دل کے قریب آ کر میرے چہرے کو اوپر کرتی ہوئی کہہ رہی تھی، اتنے مدتوں بعد ملاقات ہوئی ہے،
لیکن آپ رو رہے ہیں کیوں؟ لیکن میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ عابد مجھ سے باتیں کرے، اب میرے خواہش ہیں، اب میرے دل کے جستجو ہیں، اب میرے خوابوں کی تعبیر ہیں، آپ بولتے کیوں نہیں؟ عابد باتیں کریں اور پھر بھی میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میری جان، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، آج میں تمہیں اپنے تمام دل کے داغ دکھا کر چھوڑوں گی۔ اتنے مدتوں سے میرے دل میں تمہارے لیے جو محبت تھی، آج میں وہ تمہیں دکھا کر رہوں گی، لیکن تم خاموش کیوں ہو؟ بولتے کچھ نہیں۔ نہ جانے وہ کیا کیا باتیں کر رہی تھی، اس کی محبت بھری باتیں میرے کان میں گونج رہی تھے، لیکن میں پھر بھی کچھ نہ بولا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈر رہے ہو، تو چلو میں تمہیں چھوڑ آؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے بازو میں اس طرح اٹھایا جیسے میں کوئی چھوٹا سا بچہ تھا، حالانکہ وہ قد کے لحاظ سے مجھ سے چھوٹی اور دبلی تھی۔ دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں اس سے پوچھ لوں کہ تم کون ہو، لیکن میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا ہے اور تم مجھ سے دیرینہ شناسی کی طرح باتیں کر رہی ہو۔ یہ خیال میرے ذہن میں گھپ کر رہ گیا، لیکن لب بول نہ سکے۔ اچھا عابد، تو وہ مجھے چارپائی پر لیٹاتے ہوئے کہنے لگے، میں کبھی کبھی تمہارے پاس آتی رہوں گی، تم گھبرانا ہرگز نہیں، اللہ حافظ۔ ان کا لفظ ہوا میں پھیل گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ رات کے 10 بجے جب مجھے ہوش آیا تو ایک ڈاکٹر اور ایک مولوی میرے چارپائی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر میں مرد اور عورتوں کا ہجوم تھا اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے گلے میں کپڑے میں کچھ تعویذیں بندھے ہوئے لڑک رہے تھے۔ 4 آدمی میرے ہاتھ اور پاؤں کو مسلنے میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے آنکھیں کھولی اور اپنے قریب بیٹھے ہوئے ڈاکٹر سلیمان سے کہا، کیا بات ہے؟ یہ سب میرے ارد گرد کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یار آپ بھی، تم 4 بجے سے بے ہوش ہو اور 5 بجے جب تمہارے لیے چائے لائی گئی تو تم سوئے ہوئے لگ رہے تھے۔ آخر شام ہوئی لیکن تم بیدار نہ ہوئے۔ آخر چارپائی اٹھا کر گھر میں لایا گیا۔ سب تمہیں بے ہوش دیکھ کر ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ خدا کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ دراصل گرمی میں دماغی کام کرنے سے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ دماغی صدمہ لگا ہے، دوسرے نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں نہیں، یہ تو ایک آسیب کا اشارہ لگ رہا ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ غز جتنے بھی لوگ تھے اتنی باتیں تھیں، لیکن میں خاموش سے سنتا رہا۔ وہ لوگ مجھ سے پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے، میں نے بتایا ہی نہیں۔ صبح ہوئی تو گھر والوں کی طرف سے ہدایت کی بوچھاڑیں ہوئیں، زمین پر ہرگز نہ جانا، گلے سے تعویذیں مت اتارنا، خوشبو اور خوشبودار تیل مت لگانا، دوپہر کو گھر سے باہر مت نکلنا۔ اس کے بعد جب میں غسل خانے میں نہانے کے لیے گیا، جو تعویذیں تعداد میں بہت زیادہ تھی میں نے اتار کر رکھ دی تاکہ وہ بھیگ نہ جائیں۔ نہانے کے بعد میں نے بہت تلاش کی لیکن وہ نہ ملے۔ دن مہینوں کی صورت میں گزرنے لگے اور پھر دسمبر کا مہینہ آ گیا۔ میں ہاسٹل میں تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے مطالعے سے فارغ ہوئے۔ مجھے 1 گھنٹہ گزرا ہوا تھا کہ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے سامنے ایک ساخت لیٹی ہوئی تھی۔ عابد، ہلکی سی آواز آئی، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز پڑھا کرو نا، میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ جو تعویذیں تمہارے بازو میں بندھے ہوئے ہیں، جو تعویذیں تمہارے دراز کے خانے میں رکھے ہوئے ہیں، جلدی سے وہ نکال دو ورنہ میں تمہیں سانپوں سے ڈسواؤں گی کہ تم یاد رکھو گے۔ سانپوں کا نام سنتے ہی میں تھر تھر کانپنے لگا۔ عابد، تم نماز پڑھو گے نا؟ بے نمازی کو کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، وہ میرا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگی اور میں نے سر ہلا دیا۔ وہ اپنا سر میرے سینے سے لگا کر بولی، تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ میں ساری زندگی تم سے محبت کی ہے، آخر کون ہو تم؟ کس سے تم باتیں کر رہے ہو؟ عابد، میرے روم میں قاسم نے لحاظ سے منہ نکالتے ہوئے کہا، کوئی بھی تو نہیں؟ نہیں نہیں، کوئی بھی تو نہیں، یہاں پر کوئی تھا، میں نے کسی عورت کی آواز سنی ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، بند کمرے میں کون آ سکتا ہے؟ میں نے قاسم کے شک کو دور کرنے کی کوشش کی۔ قاسم اٹھا اور لائٹ آن کر کے میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ سخت سردی میں بھی میرا جسم پسینے کی وجہ سے تھر تھر ہو رہا تھا۔ تمہیں یہ پسینہ اتنا کیوں آ رہا ہے؟ اس نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا، معمولی سا بخار ہے۔
तो उसने चाय बनाई और मुझे भी पिलाई। इस तरह बातें करते करते सुबह हो गई। मैं इस ख्याल में गरक रहने लगा, मैंने तो उसे पहली बार देखा है, लेकिन ये तमाम गुज़िश्ता ज़िंदगी मुझसे मोहब्बत करने की बातें कर रही है। मैंने अपने माजी को याद करने लगा। वालिदैन कहते थे कि मैं एक माँ का था कि रात को सोते वक्त गुम हो गया। सारी रात तलाश करने के बाद भी कुछ हासिल ना हुआ। रोते रोते रात गुजर गई, लेकिन सुबह छत पर उसी कपड़े में लपेटा हुआ था। लेकिन बाद में भी कई बार गुम हो गया, लेकिन दूसरे दिन मिल जाता था। काफ़ी दम दवा करवाए, लेकिन कुछ फ़ायदा हासिल ना हुआ। उस वक़्त मेरी उम्र 5 साल थी। उस वक़्त हम लोग शादी में जा रहे थे। अपने काफ़िले से बिछड़कर दूसरे आदमी के हाथ में आ गया। वो अजनबी मुझसे इतना प्यार करता था, लेकिन मैं फिर भी रोता रहता था। रात को जब सोया और सुबह को जब उठा तो मैं अपने वालिदैन के साथ था। वो बार बार पूछते हैं कि तुम किसके साथ आए हो, और मैं यही जवाब देता, मैं खुद ही आया हूँ। हमारे गांव का एक आदमी 3 मील दूर जा रहा था। मैं भी उसके साथ उसके पीछे पीछे गया और उसके पीछे छुपकर घर की तरफ जाने लगा। आधी रात थी जब मैं मुर्दा पहाड़ी के करीब से गुजर रहा था। मैं घर को जाने को था, लेकिन जाकर दूसरी तरफ निकला और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। आबेद, इधर से किसी ने मेरा नाम पुकारा और मैं वहीं पर गया तो वहाँ पर कोई भी ना था। मैं और भी ज़्यादा खौफजदा हो गया। फिर हवा का एक तेज़ झोंका आया और मैं गिर पड़ा। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपने गांव के तालाब के किनारे पड़ा हुआ था। एक रात बूंदाबांदी हो रही थी। मैं उस वक़्त सेकंड ईयर में था। रात को 12 बजे किसी काम से बाहर निकले। जब वापसी आया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा बहुत खटखटाया, लेकिन किसी ने ना खोला। दूसरे रास्ते से अंदर आया तो कोई भी ना था। घर वाले सब लोग सो रहे थे और मैं डर गया, क्योंकि लाइट खुद ब खुद बंद हो गया। मेरे साथ इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात पेश आए। तमाम वाक़यात को मैंने इत्तेफाक समझता रहा, मगर इस किस्म के वाक़यात हकीकत बन चुके हैं। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इस वाक़यात के साथ वो गैबी ताकत का हाथ है, और नागाही वाक़यात से मुझे हमेशा रिहाई मिलती रही, और तन्हाई में वो अक्सर मेरे पास आती रहती थी और राज और न्याज की मोहब्बत की बातें करती है। वो कहते हैं कि कई सालों से हम दोनों का दिल का रिश्ता है और मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं हो सकती। ना मेरे दुख और मुसीबत में वो अपनी आंखें बंद कर सकती थी। अगर कोई मुझ पर जुल्म या ज़्यादती करे तो वो हर हाल में उससे बदला लेकर रहती है। अक्सर कहती है कि आबिद, अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचाए तो ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ज़िंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी ज़ात से तकलीफ़ नहीं पहुंच सकती। घर वालों ने कई बार मुझे रात या दिन की तन्हाई में उससे बातें करते हुए देखा है। मेरे इस वाक़यात को सारे गांव वाले लोग जानते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये राज खुलने के बाद वो गैबी ताकत मुझसे नाराज़ नहीं होगी। मेरे दिल में जिस चीज़ का ख्याल आता है वो उसे लाकर मेरे सामने रख देती है। ये फ़ैसला आप लोगों के हाथ में है कि मैं उसे छोड़ दूं या उसे अपने पास छोड़ दूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ही जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।